صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس عظیم الشان دینی مجلس میں حاضر ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے. اللہ کا احسان، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ابھی مدرسے کی کارکردگی آپ کے سامنے آئی ہے. 2 بچے حافظ قرآن ہو گئے، پورا قرآن انہوں نے یاد کر لیا، ان کے سر پہ پگڑی بدھی، حافظ قرآن ہو گئے. یہ اس مدرسے کا کارنامہ ہے، اس مدرسے کی محنت ہے. اللہ تعالیٰ مدرسہ قاسم العلوم کی اس محنت کو قبول فرمائے. دوستو، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، آیت میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تھا، جبریل قرآن لے کر آتے تھے اور حضور پر اتارتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی یاد کرتے تھے تاکہ بھول نہ جائے. حضور یاد کرتے تھے تاکہ بھول نہ جائے. قرآن کا یاد کرنا اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن اترتا تھا، وہ جب قرآن اترتا تھا، جبریل لے کر آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو پڑھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحرک بہ لسانک، اے رسول آپ مت پڑھیے، آپ یاد مت کیجیے. ان علینا جمعہ وقرآن، ہمارے ذمے ہے قرآن آپ کو یاد کرا دینا. ہم آپ کو قرآن یاد کرا دیں گے، آپ کو رٹنے اور یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوستو، یہ بچے بھی حافظ ہیں، ہمارے یہاں جو حافظ ہوتے ہیں وہ بھی حافظ ہیں، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حافظ ہیں. سب سے پہلے قرآن کے حافظ کون ہے؟ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حافظ ہیں وہ، اور اس کے بعد قیامت تک اس امت میں قرآن کے حافظ پیدا ہوتے رہیں گے. لیکن فرق یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خود سینے میں قرآن ڈال دیتا تھا، یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اور ہمارے جو بچے ہیں انہیں یاد کرنا پڑتا ہے، رٹنا پڑتا ہے. صبح فجر سے پہلے اٹھ کر رٹتے ہیں، پھر جو ہے دن بھر رٹتے رہتے ہیں. 6 مہینے میں، سال بھر میں، 2 سال میں، 4 سال میں ان کو قرآن یاد ہو جاتا ہے. اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رٹنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی فضیلت اتنی ہے، قرآن کا رتبہ اتنا ہے، قرآن کا درجہ اتنا ہے کہ اللہ کے رسول جلدی جلدی اس کو رٹ رہے ہیں تاکہ بھول نہ جائے. اللہ ذمہ داری لے رہے ہیں، میں آپ کو یاد کروا دوں گا، آپ کو بھولے گا نہیں. تو بتائیے، جس کو رسول اللہ رٹ رہے ہیں، رسول اللہ یاد کرا رہے ہیں، اور جس کو اللہ یاد کرا رہے ہیں، آج وہی قرآن ماشاءاللہ ان 2 بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہو گیا. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، کتنا کرم ہے. اور یہ مدرسے، یہ قومی مدرسے اور یہ جو مدرسے ہیں ماشاءاللہ اتنی خدمت انجام دے رہے ہیں. دوستو، یاد رکھو، ان مدرسوں کی برکت سے انشاءاللہ دین قیامت تک زندہ رہے گا. حافظ ہوتے رہیں گے، قاری ہوتے رہیں گے ان مدرسوں کی برکت سے. اور یاد رکھو، ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، بتلا دوں، انشاءاللہ یہ مدرسے قیامت تک چلتے رہیں گے. انشاءاللہ قیامت تک چلتے رہیں گے.
ان مدرسوں کو کوئی روک نہیں سکتا انشاءاللہ تعالی۔ حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، لیکن انشاءاللہ آخر میں اللہ کی مدد ہو کر رہے گی، اللہ کی نصرت ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں دعا کی، عرفات میں ہماری اور آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا ہے، کیا دعا کی عرفات میں؟ اے اللہ، رو رو کر حضور نے دعا کی، اے اللہ میری امت قیامت تک باقی رہے، سبحان اللہ، میری امت قیامت تک باقی رہے، اور کوئی ظالم، کوئی جابر، کوئی خونخوار میری امت کو ختم نہ کر سکے۔ حضور نے دعا کی، کہاں دعا کی ہے؟ عرفات کے میدان میں۔ عرفات کے میدان میں ہماری اور آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ میں بتاؤں، اللہ نے حضور کو بتلا دیا عرفات کے میدان میں، اے میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے۔ اللہ نے بتلا دیا میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے۔ تو دوستو، جب حضور کی دعا قبول ہو گئی ہے تو اس ملک میں، اس دنیا میں کوئی رہے یا نہ رہے، ہم تو ضرور رہیں گے انشاءاللہ۔ قیامت تک ہم انشاءاللہ رہیں گے، قیامت تک رہیں گے، اور یہ مسجدیں رہیں گی، یہ مدرسے رہیں گے، یہ دارالعلوم دیوبند رہے گا انشاءاللہ۔ دارالعلوم دیوبند جو سب سے بڑا دنیا کا مدرسہ ہے، جس کو اللہ کے بندوں نے، اللہ کے مقبول اور پیارے بندوں نے 1857 کے بعد، جبکہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی تھی، مغلیہ حکومت ختم ہو گئی تھی، مدرسے سب ختم ہو گئے تھے، دلی میں 1000 مدرسے تھے، انگریزوں نے سب ختم کر دیا تھا۔ انگریزوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ ہندوستان سے اسلام کو ختم کر دینا ہے۔ چنانچہ لارڈ مکالے، جو انگریزوں کا وزیر تعلیم تھا، اس نے اپنی حکومت کے زور سے، جب پورے ملک میں اس کی حکومت ہو گئی، تو اس نے حکومت کے گھمنڈ میں، حکومت کے نشے میں یہ اعلان کر دیا تھا، ہم ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو صورت اور شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگریز ہوں گے۔ ہم سب ہندوستانیوں کو انگریز بنا دیں گے، اگرچہ وہ انگریزوں جیسی صورت شکل نہیں ہے ان کی، لیکن ان کے دل کو، دماغ کو ہم انگریز بنا دیں گے۔ یہ لارڈ مکالے، جو انگریزوں کا وزیر تعلیم تھا، اس نے اعلان کیا۔ دوستو، اس کے مقابل میں دیوبند کے فقیروں نے، دیوبند کے اللہ کے بندوں نے، مولانا قاسم نانوتوی نے، مولانا رشید احمد گنگوہی نے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے، ان حضرات نے یہ اعلان کر دیا، ٹاٹ اور بوریے پر بیٹھنے والوں نے بادشاہ کے مقابلے میں اعلان کر دیا، ہم مدرسہ قائم کر کے انشاءاللہ ایسے ہندوستانی پیدا کریں گے جو صورت اور شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے مکی اور مدنی ہوں گے۔ سبحان اللہ، ذہن و دماغ کے اعتبار سے مکی اور مدنی ہوں گے۔ مسلمانوں بتاؤ، ہم مکی اور مدنی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارا دل حضور کے شہر مدینے اور مکے سے لگا ہوا ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ تو دوستو، الحمدللہ ان فقیروں نے، ان اللہ والوں نے دیوبند کا مدرسہ قائم کیا۔ دیوبند کے 1857 کے بعد جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت ختم ہو گئی، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، مدرسے ختم ہو گئے، علماء کو پھانسی دے دی گئی اور انگریزوں کا حوصلہ بلند ہو گیا، کہ اللہ کے بندے اللہ کے حضور تہجد میں روتے تھے، اے اللہ اسلام کی حفاظت کی کوئی شکل پیدا کر لے۔ دوستو، 10 سال تک روتے رہے۔ اس 10 سال کے رونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دل میں یہ الہام ڈال دیا کہ دین کی حفاظت کی یہی شکل ہے کہ مدرسہ قائم کیا جائے۔ چنانچہ دیوبند کی سرزمین میں یہ سارے اللہ والے اکٹھا ہو کر انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی۔ جس صبح مدرسے کی بنیاد رکھنی تھی، مدرسے کے محتمین نے خواب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
अपने आशा से निशान बना रहे हैं कि मदरसा यहाँ खोला जाए, मदरसे की बुनियाद यही रखी जाए। दोस्तों हुजूर ने आज भी देवबंद में इबारत मौजूद है, नौदरे की इबारत, जिसके बारे में बशारत है हुजूर की कि बुनियाद मदरसे की यही रखी जाए। दोस्तों सबसे पहली ईंट किसने रखी? मियां जी मुन्ने शाह, जो देवबंद के सैयद थे, जिनके बारे में मौलाना कासिम नानौतवी ये फरमाते थे, गुनाह करना तो दूर की बात है, उनके दिल में गुनाह का ख्याल भी नहीं गुजरता। ऐसी हस्ती ने मदरसे की बुनियाद रखी। दूसरी ईंट मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने रखी। तीसरी ईंट मौलाना अहमद अली सहारनपुरी ने रखी। और जो असल बुजुर्ग है मौलाना कासिम नानौतवी, वो दूर खड़े हैं, आजिज़ी और इंकिसारी उनके अंदर बहुत है, अपने को इस लायक नहीं समझ रहे तुम्हारे लिए बुनियाद रखूं। लोगों ने बहुत इसरार किया, हजरत एक ईंट आप भी रख दो, तो लोगों के इसरार पर चौथी ईंट मौलाना कासिम नानौतवी ने रखी। और फिर इन हजरात ने दुआ किया, है अल्लाह तेरे कमजोर बंदे जो कुछ कर सकते थे इन्होंने कर दिया, मदरसे की बुनियाद रख दिया, अब इस मदरसे को चलाना और आगे बढ़ाना, और इस मदरसे की बरकत से चप्पे चप्पे पर मदरसा पैदा करना, और इस मदरसे की बरकत से क़यामत तक दीन को जिंदा रखना मेरे मौला आपकी कुदरत है। दोस्तों अल्लाह तबारक तआला ने कबूल किया। वो मदरसा मुहर्रम के महीने में कायम हुआ और रमजान से पहले पहले एक उस्ताद और एक शागिर्द से मदरसा खुला था, और रमजान से पहले पहले दौरे तक की तालीम होगी। कहाँ तक की होगी दौरे? और तलबा कहाँ के? सिर्फ देवबंद के नहीं, सिर्फ सहारनपुर के नहीं, सिर्फ मुजफ्फरनगर के नहीं, यूपी के नहीं, बिहार के नहीं, आसाम के नहीं, बंगाल के नहीं, बल्कि समरकंद बुखारा तक के तलबा आ गए, काबुल और कंधार तक के तलबा आ गए। उस जमाने में न रेडियो, न टेलीविजन, न अखबार, लेकिन अल्लाह की रहमत के फरिश्तों ने खबर कर दिया, ऐ उलूम नबूवत के दीवानों, चलो देवबंद में उलूम नबूवत का चिराग जल गया। आज 150 साल का जमाना उस मदरसे को गुजर गया। दोस्तों पूरे 150 साल में रात और दिन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिस हिस्से में उस